حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں کہ ایک یہودی عالم دین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، مجھے میری قوم نے آپ کے پاس روانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد کیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ عربی ہوگا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے تو تم ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ اگر وہ تمہارے لیے پہاڑ سے 7 اونٹنیاں برآمد کریں جن کے بال سرخ اور آنکھیں سیاہ ہوں، اگر وہ تمہارے کہنے پر 7 اونٹنیاں برآمد کر دیں تو تم ان پر سلام کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا اور اس نور پر بھی ایمان لانا جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ حضرت محمد انبیاء کا سردار ہوگا اور اس کا وصی اوصیاء کا سردار ہوگا، اور وہ نبی میری مانند ہوگا اور اس کا بھائی میرے بھائی ہارون کی مانند ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی عالم کی یہ بات سنی تو آپ نے تکبیر کہی اور فرمایا، یہودی آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی عالم اور دوسرے صحابہ کو لے کر مدینہ سے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ آپ نے وہاں اپنی چادر پھیلائی اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ نے زیر لب کوئی دعا پڑھی کہ اچانک پہاڑ میں سے آوازیں برآمد ہونے لگیں اور پہاڑ کا ایک کونا پھٹ گیا اور اونٹنیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جب یہودی نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے سچے نبی اور حضرت موسیٰ نے آپ ہی کی ہمیں بشارت دی تھی۔ فی الحال یہ اونٹنیاں نہیں لینا چاہتا، اب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور انہیں اس معجزے کی خبر دوں گا۔ اگر میری قوم ایمان لے آئی تو میں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا اور آپ سے ان اونٹنیوں کا مطالبہ کروں گا۔ پھر وہ یہودی عالم اپنی قوم کے پاس گیا، انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے مطلع کیا۔ اس کی قوم حضرت کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ عالم دین اپنی قوم کے افراد کو لے کر مدینہ آیا۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو یہاں کی فضا سوگوار تھی، کیونکہ چند روز قبل حضرت کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ وہ شخص اپنی قوم کو لے کر حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ رسول کے جانشین ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، جی ہاں، میں حضرت کا جانشین ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ رسول اکرم کے جانشین ہیں تو آپ ہم سے ان کا وعدہ پورا کریں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، رسول خدا نے تم سے کون سا وعدہ کیا تھا؟ اس نے کہا، تم کیسے جانشین ہو کہ تمہیں تو حضرت کے وعدے کا علم ہی نہیں ہے، اور جب تمہاری یہ حالت ہے تو پھر تم حضرت کی مسند پر براجمان کیوں ہوئے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے اور انہیں کوئی جواب سجائی نہ دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اٹھ کر کہا، میں تمہیں رسول خدا کے حقیقی جانشین کے دروازے پر لے جاتا ہوں۔ وہ مسلمان انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے حضرت علی کے دروازے پر آیا اور اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا اور آپ وفات رسول کی وجہ سے سخت غمگین تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا تم اپنے وعدے کے مطابق اونٹنیاں لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ انہیں لے کر اسی پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے جہاں رسول خدا تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، میرے ماں باپ اس ذات پر قربان ہوں جو کچھ عرصہ قبل یہاں تشریف لائی تھی۔ پھر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نے جیسے ہی نماز تمام کی تو پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے 7 اونٹنیاں برآمد ہوئی۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ان کے جانشین ہیں، اور نبی جو کچھ بھی رب کی طرف سے لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ ان کے حقیقی جانشین اور ان کے وصی ہیں اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور انہیں اسلام کی طرف سے بہترین اجر عطا کرے۔